مسیح میں آپ سب بہنوں بھائیوں بزرگوں کو مسیح.pk کی جانب سے سلام۔ جس طرح کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اس وقت پوری دنیا کرونا کی سبب سے پینک ہوئی ہے اور کافی کنٹریز جو ہیں جن کو لاک ڈاؤن کر دیا گیا ہے۔ ایسی پوزیشن میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مسیحوں کو کیا کرنا چاہیے؟ بڑا اہم میسج ہے آج کا۔ بغیر دیر کیے بزرگ ہمارے درمیان ہیں، میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آئیں اور وہ خدا کا کلام ہم سب تک پہنچائیں۔ اور آپ سب سے ایک ریکویسٹ بھی ہوگی کہ جب آپ اس میسج کو سن لیتے ہیں تو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک خدا کا کلام پہنچے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ خداوند یسوع مسیح کے پاک اور پوتر نام میں آپ سب کو سلام پیش کرتے ہیں۔ خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ بڑے اچھے لوگ ہیں جو خداوند کی آواز سن رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ کم ہی لوگ ہیں جس وقت کلام کی طرف رجوع لا رہے ہیں اور دل کے ساتھ کلام کو سن رہے ہیں۔ میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جو کلام پر توجہ کرتا ہے یقیناً کلام کے مطابق وہ بھلائی دیکھے گا۔ آج خدا کے کلام پر توجہ کریں گے تاکہ ہم بھلائی کی طرف جا سکیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہم ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ با موقع باتیں ہی آپ کے ساتھ کریں، کیونکہ با موقع باتیں روپہلی ٹوکریوں میں سونے کے سیب ہیں۔ اس وقت پوری دنیا جو ہے، آپ جانتے ہیں کہ وہ کرونا وائرس کے سبب سے افیکٹڈ ہو چکی ہے۔ جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ وائرس جو ہے یہ چائنا سے شروع ہوا تھا، اور اب نہ جانے کتنی دنیا اس کے سبب سے متاثر ہو چکی ہے، اور جو اموات ہیں وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں۔ اور آپ خبریں سنتے ہیں اور آپ جانتے ہی ہیں کہ اس وقت پوری دنیا خوف و ہراس میں چلی گئی ہے۔ پوری دنیا کو ریڈ الرٹ کر دیا گیا ہے۔ یہ وبا پوری دنیا پر پھیل گئی ہے۔ اب یہ محدود نہیں بلکہ یہ لامحدود لیول اختیار کر گئی ہے۔ کرونا بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور جب ان کی باتیں کرتا ہوں تو مجھے یرمیہ نبی کے صحیفے کی ایک بات یاد آتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آج اس کو بھی پڑھیں۔ یرمیہ 9 باب میں چلیے میرے ساتھ۔ یرمیہ کا صحیفہ ہے جب تباہی آئی، 17 آیت میں لکھا ہوا ہے، 9 باب کی 17 آیت میں رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ سوچو اور ماتم کرنے والی عورتوں کو بلاؤ کہ آئیں، اور ماہر عورتوں کو بلوا بھیجو کہ وہ بھی آئیں، اور جلدی کریں اور ہمارے لیے نوحہ اٹھائیں تاکہ ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہوں اور ہماری پلکوں سے سیلاب اشک بہہ نکلے۔ اور میں چاہتا ہوں کہ بات کو شارٹ کرتا ہوں۔ 20ویں آیت، اے عورتوں خداوند کا کلام سنو اور تمہارے کان اس کے منہ کی بات قبول کریں، اور تم اپنی بیٹیوں کو نوحہ گیری اور اپنے پڑوسنوں کو مرثیہ خوانی سکھاؤ۔ 21ویں آیت پڑھیے سر۔ کیونکہ موت ہماری کھڑکیوں میں چڑھ آئی ہے۔ موت ہماری کھڑکیوں میں چڑھ آئی ہے۔ یہ کرونا جو ہے یہ سمجھو موت کا فرشتہ بن کر ہماری کھڑکیوں میں آ گیا ہے۔ موت ہماری کھڑکیوں میں چڑھ آئی ہے، اور کیا ہوا ہے؟ اور ہمارے قصروں میں گھس بیٹھی ہے۔ قصروں میں گھس بیٹھی ہے۔ یہ چھوٹے بڑے کسی کو نہیں چھوڑ رہی، خواہ وہ محل میں ہو یا کسی کالونی میں رہتا ہو۔ ہاں جی، تاکہ باہر بچوں کو اور بازاروں میں جوانوں کو کاٹ ڈالے۔ مطلب یہ ہے کہ برا حال ہو گیا ہے۔ اس وقت دنیا ایک بڑے پینک کے اندر جا رہی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ با موقع باتیں آپ تک پہنچائی جائیں۔ جب موت کھڑکیوں میں چڑھ آئی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ روز بروز اس کے اوپر بڑی گفتگو ہو رہی ہے، میں بڑی سادگی کے ساتھ ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ ہم وہی بولنا چاہتے ہیں جو دنیا بول رہی ہے، مثلا سیفٹی پریکاشنز کے تعلق سے اور کرونا وائرس سے بچنے اور احتیاطی تدابیر کے تعلق سے میں بھی کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ جیسے کہ آپ کے سامنے سلائیڈ بھی چل رہی ہے، دیکھیں اس کے 2-3 سمپٹم، 3 سمپٹمز اس کے اہم ہیں، تین علامات ہیں، جس طرح کہ آپ کے سامنے سلائیڈ بھی ہے۔ نمبر 1 کہ ایک تو بخار ہو سکتا ہے، نمبر 2 کھانسی، اور نمبر 3 سانس لینے میں مشکل، فیور، کف اینڈ شارٹنیس آف بریتھ۔ تو یہ 3 چیزیں جب ہوں تو سمجھا یہ جاتا ہے کہ بندے کو کرونا وائرس کا اٹیک ہو گیا ہے، اور بس اب مجھے ہم کو سمجھ نہیں آتی کہ کیا کرنا چاہیے۔ میں آپ کو حوصلہ دینے لگا ہوں کلام کے مطابق۔ زندگی اور موت خداوند کے ہاتھ میں ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہمارے
ایام خداوند کی کتاب میں لکھے ہوئے ہیں. جتنے میرے ایام تھے داؤد کہتا ہے وہ تیری کتاب میں لکھے ہوئے تھے. اگر ہمارے ایام پورے ہو جاتے ہیں تو پھر تو کوئی بھی سبب ہو سکتا ہے اور ہم دنیا سے جا سکتے ہیں. وہ کرونا کے سبب سے جائیں یا کسی ایکسیڈنٹ کے سبب سے جائیں یا کوئی اور موت کا وسیلہ بنے. لیکن جہاں تک کرونا وائرس کی بات ہو رہی ہے، آج ہمارا مضمون یہی ہے. ہم کیا کریں؟ زیادہ سے زیادہ وقت دعا میں گزاریں اور افواہیں اور خبریں نہ سنتے رہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں باخبر ہو گئے دنیا میں کیا ہو رہا ہے تو شاید یہ ہمارے بچنے کا حل ہے. خبریں سننے سے آپ بچ نہیں جائیں گے. شاید آپ زیادہ پینک میں تو آ جائیں گے، میں بھی آپ زیادہ فکر مند ہو جائیں. تو میرے خیال میں افواہوں کو سننے اور خبروں کو زیادہ سننے کے سے بہتر ہے کہ ہم لوگ زیادہ وقت دعا میں گزاریں. جہاں تک کرونا کی بات ہے، ہم نے پہلے سیکھا ہے کہ یہ ایک وبا ہے اور یہ ایک بلا ہے، اور مسیح نے پہلے ہی کہا تھا کہ زمین پر آنے والی بلاؤں کی راہ دیکھتے دیکھتے لوگوں کی جان میں جان نہ رہے گی. اب بائبل مقدس میں بلا سے بچنے کا ایک حل ہے. اگر ہم بڑے دھیان سے، آپ کے سامنے سلائیڈ بھی ہے، کلام کہتا ہے کہ ہوشیار جو ہے یہ بلا کو دیکھ کر چھپ جاتا ہے. اس کا مطلب ہے ہوشیار بندہ اگر چھپ جائے تو وہ بلا سے بچ سکتا ہے. لیکن نادان کیا کرتے ہیں؟ نادان اور ہوشیار میں یہی فرق ہے. ہوشیار بلا کو دیکھ کر چھپ جاتا ہے، نادان بڑے ہی چلے جاتے ہیں اور نقصان اٹھاتے ہیں. یعنی وہ بلا کو دیکھ کر چھپنے کی بجائے اس کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. حالانکہ میرے خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو بھی ایک بات کہی، سانپوں کی مانند ہوشیار اور کبوتروں کی مانند بے آزار بنو. تو میں چاہتا ہوں کہ آج اس میسج میں ہم ان آیات کو بھی بڑے قریب سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. ہوشیار بلا کو دیکھ کر چھپ جاتا ہے. جب کہا جاتا ہے کہ سانپوں کی مانند ہوشیار، تو سانپ کی کیا ہوشیاری ہے؟ آپ کو پتہ یہ جو نیولا ہوتا ہے جس کی آپ شکل دیکھ رہے ہیں، یہ سانپوں کا بڑا جانی دشمن ہوتا ہے. جب کوئی سانپ کسی نیولے کو دیکھ لے تو عقل مند سانپ جو ہے، ہوشیار سانپ جو ہے، وہ بھاگ جائے گا اور وہ اس وقت تک بھاگتا ہی رہے گا جب تک نیولا اس کی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہو جاتا. لیکن کچھ ایسے سانپ بھی ہیں جو نیولے کا مقابلہ کرتے ہیں اور وہ کبھی مقابلہ کر ہی نہیں سکتے. نیولا ان کو ہمیشہ ہی مار کر دم لیتا ہے. میں خود پنجاب کا رہنے والا ہوں. میرا باپ کہا کرتا تھا، بیٹا جہاں نیولا ہوتا ہے وہاں سانپ نہیں ہوتے، کیونکہ ہوشیار سانپ وہاں ہوتے ہی نہیں ہیں. ہاں شاید نادان سانپ کوئی ہو اور وہ بھی اس کا مقابلہ کرے گا اور وہ مر جائے گا. مطلب کہنے کا یہ ہے، میرے خداوند یسوع مسیح نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ سانپوں کی مانند ہوشیار رہو. اور امثال کی کتاب کہتی ہے جب تم بلا کو دیکھو تو چھپ جاؤ. تو اس کا یہ مطلب سادہ سا ہوا. اور اگلی بات مسیح کی اور بھی ہے کہ صرف ہوشیار ہی رہو، کبوتروں کی مانند بے آزار بھی رہو. یعنی کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ، تمہاری وجہ سے کسی کو نقصان نہ پہنچے. تو اس کا مطلب ہے ہم نے خود بھی بلا سے بچنا ہے، ہم نے خود بھی وبا سے بچنا ہے، اور ہماری وجہ سے کوئی دوسرا بھی افیکٹ نہ ہو جائے. اس کے دو مطلب ہیں، سانپوں کی مانند ہوشیار اور کبوتروں کی مانند بے آزار. تو مجھے جو سمجھ آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ جبکہ عام کرونا وائرس پھیلتا جا رہا ہے، ہم خود کرونا سے بچیں اور ہم بے آزار ہوں. ہماری وجہ سے کسی کو کرونا نہ ہو جائے. اگر فرض کرو کرونا کا وائرس ہماری باڈی میں ہے تو اس کے لیے ہمیں چھپنے کی یعنی حفاظتی تدابیر کرنے کی مخالفت نہیں کرنی، بلکہ حفاظتی تدابیر کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. مثلا آپ سمجھتے ہیں کہ آج کل پاکستان میں، تو مجھے باہر کے ملکوں کا نہیں پتا، پاکستان میں تو یہ سادہ سا جو ماسک تھا یہ بھی بڑا مہنگا ہو گیا ہے، اور کئی جگہوں پہ تو ملتا ہی نہیں ہے، اور ملتا ہے تو بڑا مہنگا ملتا ہے. لیکن واٹ ایور اٹ از، ہمیں اس کو یوز کرتے وقت کبھی شرم محسوس نہیں کرنی. روحانی آدمی کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ بیوقوف ہو جاتا ہے، نہیں. روحانی وہ ہے جو ہوشیار ہوتا ہے. ہم نے ہوشیار ہونا ہے اور ہم نے چھپنا ہے، اور چھپنے کے لیے ہم جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کرنا ہے.
اور بے آزار ہونے کے لیے بھی جو کچھ کر سکتے ہم نے کرنا ہے. مثلا ہم نے اس کو یوز کرنا ہے, اس کی مخالفت نہ کریں. پھر جس طرح کہ ہماری حکومت بھی اور ماہرین ڈاکٹر بھی یہ باتیں کر رہے ہیں کہ بھئی یہ جو بغل گیر ہونے کا معاملہ ہے, اس سے بھی کرونا وائرس ایک سے دوسرے میں شفٹ ہو سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بغل گیر کون ہوتا ہے؟ جس میں محبت ہوتی ہے. لیکن وہ کون سی محبت ہے جس میں ہم دوسرے کی بہتری نہ چاہیں؟ کیا وہ محبت ہے؟ میں تو اس کو محبت نہیں کہوں گا. محبت کے بارے میں لکھا ہے محبت اپنی بہتری نہیں چاہتی. اور بھائی دوسرے کی بہتری, تو اگر میرے بغل گیر ہونے سے نہ ہونے سے دوسرے کی بہتری ہے تو میں نہ بغل گیر ہوں. ضد کیوں کریں ہم لوگ؟ یہ سلائیڈ بنانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو سمجھ آ جائے, اور جھنجھلائے نہیں, اس بات سے ان فیل نہ کریں کہ جی دیکھو جی یہ اب میرے ساتھ لگتا ہی نہیں ہے, مجھے پیار ہی نہیں کرتا. اور نہیں بھائی, پیار ہے, لیکن ہم چاہتے ہیں آپ کی بہتری ہو. اور پھر اگلی بات ہے اس معاملے میں محبت کے بارے میں لکھا ہے وہ سب باتوں کی برداشت بھی کرتی ہے. اگر آپ کو کوئی کہے کہ میں آپ کے ساتھ ہاتھ نہیں ملانا چاہتا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے اندر محبت نہیں ہے. اور نہیں بھائی, وہ اس لیے نہیں ملانا چاہتا کہ بیسیکلی وہ آپ کی بہتری چاہتا ہے, تو آپ اس کی کیا کریں؟ برداشت کریں. میرے خیال میں پہلا گرنتھ 13 باب اگر اچھی طرح پڑھیں گے تو ہمیں صحیح محبت کے واضح باتوں کی سمجھ آ جائے گی. اس کے بعد یہ شیک ہینڈ کرنا, آپ کو پتہ ہے اس پر بھی پابندی لگ گئی ہے. کوئی برائی تھوڑی ہے, ارے اس کو برا تھوڑی سمجھنا ہے. ارے نہیں بھائی, اس آیت کی روشنی میں کہ محبت اپنی بہتری نہیں چاہتی, جو جلاتی نہیں, سب باتوں کی برداشت کرتی ہے, اگر آپ اس کے گہرے میں جائیں گے تو پھر آپ کہیں گے اوہ نہیں بھائی, نہیں بھائی میں ہاتھ نہیں ملاؤں گا بھائی. اور اگر فرض کرو ملا بھی لیا ہے, میں ریکویسٹ کرتا ہوں, میں کہہ رہا ہوں کہ سانپوں کی مانند ہوشیار بنو. میں یہ کہہ رہا تھا ہوشیاری ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ بلا کو دیکھ کر چھپ جائیں. چھپنے کا یہ طریقہ ہے. اب جب آپ گھر سے باہر جاتے ہیں, واپس آتے ہیں, اس میں کوئی برائی والی بات نہیں کہ آپ اچھی طرح اپنے ہاتھ دھوئیں. میں جب ذات خود اس پر عمل کر رہا ہوں, جب میں باہر سے گھر جاتا ہوں, خدا کا شکر ہے گھر داخل ہوتے ہی سب سے پہلے سنک ہے, واش بیسن لگا ہوا ہے, سب سے پہلے میں اپنے ہاتھ دھوتا ہوں, پھر آگے جب باقی بچوں کے پاس آگے جاتا ہوں. تو میرے خیال میں اگر آپ بھی یہ کریں تو کوئی برائی والی بات نہیں. محبت جو ہے وہ دوسرے کی بہتری چاہتی ہے. اگلی بات, اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم اتنے کنفیوز ہو چکے ہیں, اتنا خوف آ گیا ہے کہ مسیح کی وہ آیت اب پوری ہوتی نظر آتی ہے. میں چاہتا ہوں اس کو اوپر سے پڑھیں. لوکا کی انجیل کے 21ویں باب میں چلیے میرے ساتھ. جی سب نکال لیں, میرے خیال میں بڑی تسلی کے ساتھ ان آیات کو پڑھیں گے. بابوں کا باتیں ہیں اور میں یقین کرتا ہوں کہ آپ اس سے کافی ترقی کریں گے, اور اگر عمل کر لیا تو آپ واقعی بابرکت ہوں گے. یہ میرے خداوند یسوع مسیح کی آمد کے نشانات کے بارے میں خداوند یسوع مسیح کے ہی الفاظ ہیں, اور 26 میں جس طرح آپ کے سامنے ہے. جی, اور ڈر کے مارے اور زمین پر آنے والی بلاؤں کی راہ دیکھتے دیکھتے لوگوں کی جان میں جان نہ رہے گی. سن لے, میرے خداوند نے 2000 سال پہلے یہ بات کہہ دی تھی کہ جب میری آمد قریب ہوگی تو ڈر ہوگا لوگوں کو, لوگ ڈر رہے ہوں گے. ارے کس بات سے ڈر رہے ہوں گے؟ ڈر کے مارے. کیا مطلب ہے اس کا؟ انسان کس چیز سے ڈرتا ہے؟ آپ مجھے بتائیں اس وقت سب سے زیادہ ڈر کس سے لگ رہا ہے؟ میرے گھر میں سب سے زیادہ ڈر کرونا سے لگ رہا ہے. مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی جانی دشمن بندہ ہے, اس سے بھی نہیں ڈر رہے جتنا کرونا سے لوگ ڈرنا شروع ہو گئے ہیں. تو یہ میرے مسیح کے منہ کے الفاظ جو اس نے کہا تھا آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلے گی. اگر میں نے کہہ دیا ہے ڈر کے مارے تو واقعی اس وقت لوگ اتنے ڈر گئے ہیں. اور ڈر کس سے رہے ہیں؟ موت سے. ڈر کس سے رہے ہیں؟ موت سے. ہاں, موت سے میں بھی ڈرتا ہوں, ہر بندہ ہی ڈرتا ہے. اس میں تو ہر جاندار موت سے ڈرتا ہے, صرف انسان نہیں, کوئی بھی پرندہ ہو, درندہ ہو, کوئی بھی ہو. اب نیشنل جغرافک دیکھا وہ شیر آتا ہے تو چھوٹ کے آگے کیسے وہ بھاگتے ہیں بیچارے جانور. او بھائی, یہ موت ہے ہی ایسی چیز, نیچرلی اس سے ہر چیز ڈرتی ہے. ڈر کے مارے ہم ڈر رہے ہیں مر نہ جائیں. ہم کیوں
मास्क ले रहे हैं, डर ना मर ना जाए। हम क्यों हाथ नहीं मिला रहे, ओए मर ना जाए। हम बगलगीर नहीं हो रहे, ओ मर ना जाए। हम किसी के घर में नहीं जा रहे, मर ना जाए। इतना ही मरने का खौफ है जी, ये नेचुरल है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, हम इस मौत से तो डर रहे हैं जिसके सबब से सिर्फ रूह बदन से निकलती है। याद रखिए, इस मौत का भी डर अपनी जगह पर मौजूद है और रहेगा। लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि और भी इसके अलावा एक मौत है जिससे हमें डरने की जरूरत है। मैं चाहता हूं कि आज मैं इस बात के ऊपर कुछ देर के लिए रुकूं। दोबारा इस आयत को पढ़िए सर जरा। और डर के मारे और जमीन पर आने वाली बलाओं की राह देखते लोगों की जान में जान ये देख ले, आएगी। बिल्कुल ऐन जैसे मेरी मसीह ने कह दी है ना, हरफ हरफ वैसे ही हो रहा है। लोगों की जान में जान नहीं है, बेचैन हो गए हैं, परेशान हो गए हैं, उनको कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा। ओ कोरोना इधर से ना आ जाए, कोरोना उधर से ना आ जाए। और वो कौन सा वक्त है? यही वक्त है जब इब्ने आदम आने वाला है। मैं आपको ये खुदा का खादम होते हुए रिक्वेस्ट करूंगा, मौत से ना डरे, अबदी मौत से डरे। आपको पता है मौतें दो किस्म की हैं। आज मैं चाहता हूं इस टॉपिक को थोड़ी देर के लिए सीखें, क्योंकि हम इस जिस्मानी मौत से डर रहे हैं। एक और मौत भी है जिसको रूहानी मौत कहते हैं। मैं आपको स्लाइड पर लेकर जाना चाहता हूं। ये आपके सामने जो स्लाइड चल रही है, खुदा का शुक्र हो, आप बड़ी खूबसूरती के साथ इसको पढ़ भी सकते हैं। ना सिर्फ देख सकते हैं बल्कि पढ़ भी सकते हैं। एक एक लेटर, एक एक हरफ आपको नजर आ रहा है। मौत की दो किस्में होती हैं, एक होती है जिस्मानी और एक होती है रूहानी। इस वक्त जो दुनिया डर रही है, जो हफाजती तदाबीर कर रही है, वो बेसिकली जिस्मानी मौत से कर रही है। अब हमारे उर्दू के वोकेबुलरी इतनी कमजोर है कि हमारे पास जखीरा अल्फाज बहुत थोड़ा होता है। बाइबल मुकद्दस में मौत के लिए मौत का ही लफ्ज आया है उर्दू में। लेकिन अगर हम असल जुबान की तरफ चले जाएं, यूनानी या इब्रानी जुबान की तरफ जाएं, तो मैं आपको यूनानी जुबान की तरफ लेकर जाना चाहता हूं। ये मौत को दो किस्में हैं, एक जिस्मानी मौत और एक रूहानी मौत। जिस्मानी मौत की अब यूनानी और है और रूहानी मौत की यूनानी और है। और यूं हम इन अल्फाजों के साथ को देखकर अलग अलग कर लेते हैं कि ये मौत कौन सी है। अब जिस वक्त जिस मौत की बात हम आज कर रहे हैं वो जिस्मानी मौत है, जिसका मतलब होता है कि रूह की जिस्म से जुदाई। जब रूह बंदे की निकल जाती है तो वो बंदा मर जाता है और फिर उसको कब्रिस्तान में ले जाते हैं। तो ये उसकी कौन सी मौत हो गई? ये उसकी जिस्मानी मौत हो गई, यानी सेपरेशन ऑफ सोल फ्रॉम बॉडी, जिस्म के अंदर से रूह का निकल जाना। और यूनानी में इसको तल्यूते बोलते हैं। शायद मेरा तलफ़्फ़ुज़ इतना अच्छा ना हो, लेकिन समझने के लिए इसको तल्यूते कहते हैं, जिस्मानी मौत को यूनानी जुबान में। लेकिन याद रखिए, जहां पर ये वाली मौत है, बाइबल मुकद्दस एक और मौत का भी जिक्र करती है और वो है रूहानी मौत। और उसको यूनानी में थनाटोस बोलते हैं। ये लफ्ज़ है थनाटोस। मैंने कहा था मैं भी इतना प्रोनाउंसिएशन अच्छा ना हो, क्योंकि यूनानी जुबान जानने वाला इसको बेहतर तौर पर प्रोनाउंस कर सकता है। और थनाटोस का मतलब होता है जब खुदा से इंसान जुदा हो जाए। ये वो वाली मौत है जिसके बारे में कभी खुदा ने आदम को कहा था कि तू हर दरख्त का फल बेरोक टोक खा सकता है, लेकिन नेको बद की पहचान के दरख्त का हरगिज ना कभी ना खाना, जिस रोज तूने खाया तू मरा। तो क्या मुझे बताएं, जिस रोज आदम ने खा लिया था आदम मर गया था? वो तो हवा ने भी खा लिया था, हवा मर गई थी? नहीं, वो तो उसके बाद जिंदा रहे हैं। बच्चे तो सारे उनके उसके बाद अदम से निकलने के बाद ही हुए हैं। तो क्या मतलब, ये कौन सी मरने की बात थी जो खुदा ने की थी? खुदा ने तलियुते की बात नहीं की थी, खुदा ने थनाटो की बात की थी कि जिस रोज तूने खाया तू मरा।
तू मुझसे जुदा हो जाएगा, तू मुझसे अलग हो जाएगा, तेरा मेरे से लिंक खत्म हो जाएगा। तो ऐसी मौत, यानी ऐसी सिचुएशन जिसमें खुदा इंसान से अलग, या खुदा इंसान से, या इंसान खुदा से अलग हो जाए, तो इसको थनाटो बोलते हैं। अब जिससे हम डर रहे हैं, पूरी दुनिया जिससे डर रही है, वो थनाटो नहीं है, वो तलियुते है। मैं इसकी मिसाल आपको देना चाहता हूं। ये जब कब्रिस्तान में आप जाते हैं, इसको यूं ही समझ ले, अगर यूनानी में बोलेंगे तो मैं अपनी तरफ से बोलने लगा, शायद इसको हम तलियुतस्तान बोल दें, समझने के लिए। ये तलियुतस्तान है, समझ ले। कि बेशक ये मसीहों का कब्रिस्तान कोई भी हो, यहाँ पे गए वो हैं जिनकी तलियुते हो गई है, जिनकी रूह जिस्म से निकल गई है। और ये वो है जिसके बारे में खुदा ने आदम को ही कहा था, क्योंकि तू खाक है और खाक में फिर लौट जाएगा। फल खाने के बाद नहीं, वो फल खाने के बाद तो जिस रोज खाएगा उसी रोज मर जाएगा, उसी रोज तेरी थनाटो हो जाएगी। लेकिन बिल आकर तू खाक है और फिर खाक में लौट जाएगा, तेरी तलियुते हो जाएगी, तू सदा जिंदा नहीं रहेगा, तू तलियुते में जाएगा। और मैं एक और बात बताना चाहता हूं, ये जो तलियुते होती है, जिस्म की मौत होती है, रूह जब निकलती है तो मौत वाक़या हो जाती है, और इस रूह पर किसी को इख्तियार नहीं। अगर आप वाइस की किताब पढ़े, 8वें बाब के 8वें बाब में लिखा है, किसी आदमी को रूह पर इख्तियार नहीं कि उसे रोक सके। हम रूह को रोक नहीं सकते, हमें ये खुदा ने इख्तियार नहीं दिया। तलियुते पे इंसान का कोई इख्तियार नहीं। डॉक्टर कितनी कोशिश करते हैं, लेकिन इख्तियार नहीं है, खुदा ने नहीं दिया हुआ। और एक और बड़ी खूबसूरत बात जो इब्रानियों के खत में लिखी है, आदमियों का एक बार मरना। और वो कौन सा मरना है? ये तलियुते हैं। आदमियों का एक बार मरना, और उसके बाद अदालत का होना मुकर्रर है। यानी खुदा ने तलियुते मुकर्रर की हुई है। वो 60 साल के बाद हो जाए, वो 40 साल के बाद हो जाए, या 80 या 100 साल के बाद हो जाए, तलियुते मुकर्रर है। जिसको दाऊद कहता है, जितने मेरे अय्याम थे खुदा वो तेरी किताब में लिखे हुए थे, उसके बाद मेरी तलियुते होनी है। तो मेरे ख्याल में पूरे तौर पर समझ गए हैं कि इस वक्त जो लोग डर रहे हैं वो तलियुते से डर रहे हैं, कब्रिस्तान में ना चले जाए। मैंने कहा इसका खौफ है, मैं भी डरता हूं। इसका ये मतलब नहीं कि मैं इस तलियुते से नहीं डरता, ये नेचुरली हर बंदा ये से डरता है। मैंने अर्ज की थी, हर जानदार इससे डरता है। और अब ये जितने भी लोग यहाँ पर तलियुतिस्तान में हैं, ये सारे के सारे उस मौत में है जिसकी बात मैं कर रहा हूं, जिस्मानी मौत। और याद रखिए, ये तो मेरे खुदावंद यीशु मसीह पर भी आई है। मेरा खुदावंद यीशु मसीह भी तलियुते में शरीक हुआ है। कलाम में लिखा है, जिस सूरत में लड़के और खून और गोश्त में शरीक है, तो वो यानी मेरा खुदावंद यीशु खुद भी उनकी तरह उनमें शरीक हुआ, खून और गोश्त में भी शरीक हुआ, ताकि मौत के वसीला से तलियुते में शामिल होकर कब्रिस्तान में जाकर, कब्र में जाकर, उसको जिसे मौत पर कुदरत हासिल थी, यानी अबलीस को तबाह कर दे। अबलीस को तलियुते के ऊपर कुदरत नहीं है, अबलीस को थनाटो के ऊपर कुदरत है। मैं चाहता हूं कि हम इन बातों को बड़े ध्यान से समझे। डर के मारे दुनिया डर रही है तलियुते से, दुनिया डर रही है कब्रिस्तान से, तलियुतिस्तान से डर रही है। असल में जो बात है, मैं चाहता हूं कि आप तो ये भी बता दूं कि तलियुते कोई एंड नहीं है। आपने कई दफा खातमों से सुना होगा, ओ ये मौत जो है ये एक दरवाजा है, इसके बाद आगे भी कुछ है। तो मैं भी आपको बताना चाहता हूं, बेशक डर लगता है मौत से, लेकिन हम तलियुते से ज्यादा ना डरे, थनाटो से ज्यादा डरे। ज्यादा परेशानी है अगर थनाटो भी हो गई। अब बहुत कम लोग हैं जो रूहानी मौत को समझते हैं, और मैं चाहता हूं कि आज इस बामौका बातों के सबब से हम रूहानी मौत को समझने की कोशिश करें। ये वो मौत है जिसके बारे में लिखा है, गुनाह की मजदूरी मौत है। जो जान गुनाह करेगी सो मरेगी। क्या मतलब? तलियुते में चली? नहीं, थनाटो।
خدا سے الگ ہو جائے گی. اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. گناہ سن جو جان گناہ کرے گی مرے گی، یعنی خدا سے الگ ہو جائے گی. گناہ ہے جو انسان کو خدا سے الگ کر دیتا ہے اور اس کی تھناٹو ہو جاتی ہے. اس کو روحانی موت بولتے ہیں. میں نے پہلے بتایا تھا جس روز تو نے کھایا تو مرا، اور اس موت پر انسان کو اختیار ہے. اس موت پر ہمیں اختیار ہے. اگر ہم گناہ کو بیچ میں سے نکال دیں تو ہماری خدا کے ساتھ کیا ہو جائے گی؟ صلح ہو جائے گی. ہماری تھناٹو ختم ہو جائے گی. ہمارے پاس اختیار ہے کہ ہم اس گناہ کو ختم کریں اور خدا کے درمیان اور ہمارے درمیان جو تھناٹو آ سکتی ہے تھناٹو کو نیست کر دیں. میرے خداوند نے تھناٹو کو نیست کیا ہے لوگوں کے لیے. میرا خداوند بیچ میں آ گیا ہے. پتہ اور اس کہتا ہے جو گناہ سے واقف نہ تھا وہ ہمارے لیے گناہ ٹھہرا، درمیان میں آ گیا تاکہ انسان کی اور خدا کی تھناٹو نہ ہو جائے. او مسیحو سمجھو، دنیا والوں سنو سمجھو، میرے خداوند کی مصلوبیت کا مقصد کیا تھا؟ یہ ہے نجات. دیکھو خدا کا برہ جو جہان کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے. گناہ نکل جائے، گناہ نکل گیا تو تھناٹو ختم ہو جائے. یہ ہے، میں یقین کرتا ہوں کہ آپ کو تھناٹو کی صحیح سمجھ آ گئی ہوگی. اور اس کہتا ہے جس طرح ایک آدمی کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا اور پھر گناہ کے سبب سے تھناٹو آئی. موت آئی کا مطلب ہے تھناٹو آئی، تلیوتے نہیں آئی. گناہ کے سبب سے تھناٹو آئی ہے، اور یوں یہ تھناٹو سب آدمیوں میں پھیل گئی اس لیے کہ سب نے گناہ کی اور گناہ کی مزدوری تھناٹو ہے. تو آئی تھنک کہ آپ صحیح طرح سمجھ گئے ہوں گے میری بات کو. اور یہ میری بات نہیں، یہ خداوند کے کلام کی بات ہے. ہم تھناٹو کو سیریس لیں. بے شک تلیوتے کو بھی میں یہ نہیں کہتا کہ تلیوتے کا نہیں، کلام کے مطابق تلیوتے سے خدا بچا سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. یہ جو آپ کے سامنے منظر ہے یہ ہے دوسری موت. یہ دوسری موت ہے. جن کی تھناٹو ختم نہیں ہوئی وہ یہ ہے تھناٹو. یہ تھناٹو کا سین ہے. میں چاہتا اس کو پڑھ ہی دیں. پڑھیے سر ذرا. اور جو خدا کو نہیں پہچانتے اور ہمارے خداوند یسوع کی خوشخبری کو نہیں مانتے، یسوع مسیح کی خوشخبری کو نہیں مانتے، وہ ان کو پتہ ہی نہیں یسوع مسیح تھناٹو ختم کرنے آیا ہے. اور یسوع کی خوشخبری یہ ہے بھائی، یسوع تھناٹو سے نجات دیتا ہے. جہاں بیماریوں سے شفا دیتا ہے تھناٹو سے بھی نجات دیتا ہے. ہاں جی، ان سے بدلہ لے گا. دوبارہ پڑھیے سر ذرا. اور جو خدا کو نہیں پہچانتے اور ہمارے خداوند یسوع کی خوشخبری کو نہیں مانتے ان سے بدلہ لے گا. ہوئے کب کی بات ہو رہی ہے؟ ساتویں پڑھے تو زیادہ خوبصورت بات ہو جائے گی. اور تم مصیبت اٹھانے والوں کو ہمارے ساتھ آرام دے. یہ کب ہوگا؟ جب خداوند یسوع اپنے قوی فرشتوں کے ساتھ بھڑکتی ہوئی آگ میں آسمان سے ظاہر ہوگا. تو پھر کیا ہوگا؟ اور جو خدا کو نہیں پہچانتے اور ہمارے خداوند یسوع کی خوشخبری کو نہیں مانتے ان سے کیا ہوگا؟ ان سے بدلہ لے گا. اور خداوند کے چہرہ اور اس کی قدرت کے جلال سے دور ہو کر ابدی ہلاکت کی سزا پائیں گے. ابدی ہلاکت کو تھناٹو بولتے ہیں، جس کو دوسری موت کہتے ہیں. تو یسوع مسیح ہے جس کے سبب سے اس دوزخ کا اور اس جہنم کا دروازہ بند ہو جائے گا. اور جو اس بات کو سمجھتے ہی نہیں، جو خدا کو پہچانتے نہیں، خدا کی محبت کو نہیں جانتے. کلوری کے پہاڑ پر خدا نے محبت ہی تو دکھائی ہے. یہ ہے میرا بیٹا، یہ ہے خدا کا برہ جو جہان کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے. جو ایمان لائے بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا. تھناٹو سے نجات پائے گا. اب جو اس خوشخبری کو مانتے ہی نہیں، سوچ لیں سننے والوں، سوچ لو. میں آپ کو کہہ رہا ہوں سوچ لو. تلیوتے کے بارے میں نہیں، تھناٹو کے بارے میں سوچو. آپ ڈر رہے ہیں تلیوتے سے، وہ تو مقرر ہے. زیادہ فکر کریں تھناٹو کا.
تھناٹو کا فکر کرے. کیا کرے؟ توبہ کرے. بتائیے خدا کا حکم ہے. ایمان کی کتاب میں پولس رسول کلام سنا رہا تھا اور اس نے با شگاف الفاظ میں یہ کہا، بس خدا جہالت کے وقتوں سے چشم پوشی کر کے اب سب آدمیوں کو، مشن، مذہب، قوم، قبیلے کی بات نہیں، زبان کی بات نہیں ہو رہی، سب آدمیوں کو حکم دیتا ہے کہ توبہ کریں. اور کیا کریں؟ توبہ کے بعد اگلا کام آپ جانتے ہی ہیں کیا ہے؟ بپتسمہ لیں. بپتسمہ سے کیا ہوگا؟ یہ وہی ہے جو خداوند کے پیارے رسول پطرس نے کہا تھا، توبہ کرو اور پھر اس کے بعد ایک اور کام بھی کرو، تم میں سے ہر ایک اسی خداوند یسوع مسیح کے نام سے جو تھناٹوں سے نجات دیتا ہے بپتسمہ لے لے. کس لیے؟ اپنے گناہوں کی معافی کے لیے. کیونکہ بپتسمہ ہے جس سے آپ کے گناہ ختم ہو جائیں گے اور تھناٹو ختم ہو جائیں گے. اور میں ہاتھ جوڑتا ہوں، اے بپتسمہ کی مخالفت کرنا چھوڑ دو، چھوڑ دو بپتسمہ کی مخالفت کرنا. لوگوں کو بپتسمہ دو، اور اگر نہیں لیا تو خود بھی لو تاکہ آپ کی تھناٹو ختم ہو جائے اور روح القدس تم انعام میں پاؤ گے. یہ تو آپ کو انعام دے گا میرا خداوند. تو نے تھناٹو کو دور کیا، میں تجھے روح القدس کا انعام میں دیتا ہوں. آپ کو پتا جب ہم خدا کے پاس جائیں گے تو خداوند اچھی اچھی چیزیں دیتا ہے. تو کیا روح القدس سے بڑھ کر کوئی اچھی چیز دنیا میں ہے جو ہمارا بہترین مددگار ہے؟ تو میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، پطرس کی اس بات کو چھوڑ نہ دیجیے، معمولی نہ سمجھیے. توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے، تاکہ تھناٹو ختم ہو جائے، اسی خداوند یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے تو تم روح القدس کے نام میں پاؤ گے. اور یہ وعدہ تم اور تمہاری اولاد اور دور کے لوگوں سے بھی ہے جن کو خداوند ہمارا خدا اپنے پاس بلائے گا. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جس دور میں سے ہم گزر رہے ہیں اس وقت تلیوتے سے بڑھ کر ہمیں تھناٹو کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے. ہم روحانی موت کے بارے میں زیادہ سوچیں. یہ میں آپ کو بتا دوں، اگر آپ تھناٹو سے بچ گئے تو تلیوتے کا فکر ہی نہیں. آپ کو پتا پالوس کیا کہہ رہا تھا؟ مرنا تو میرے لیے نفع ہے. وہ کہتا تھا تلیوتے نفع ہے میرے لیے. بے شک ہر بندہ ڈرتا ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ تلیوتے سے لوگ ڈرتے نہیں. اور سچ بات میں آپ کو بتاؤں، جو تھناٹو سے جن پر تھناٹو ختم ہو گئی ہے وہ تلیوتے سے نہیں ڈرتے. میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور اس کو کسی نے کہا نا وہ نبوت کی، کہ جب نبوت ہوئی تو کسی بندے نے کہا رونا شروع ہو گئے ہو، تو کہاں جا رہا ہے؟ وہاں تجھے لوگ بیڑیوں سے باندھیں گے. اس نے کہا میں تو مرنے کے لیے تیار ہوں، میں تو تلیوتے کے لیے تیار ہوں، تلیوتے کے لیے تیار ہوں میں، کیونکہ مجھے پتا ہے تلیوتے کے بعد میں نے مسیح کے پاس چلے جانا ہے. اگر توبہ نہیں کی توبہ کر لو. بپتسمہ نہیں لیا، لے لو لے لو لے لو. یہ آخری ایام ہے. یہ سارے نشانات اس لیے تھے تاکہ لوگوں کی توبہ تک نوبت پہنچے. یہ جو بلائیں آ رہی ہیں یہ اس لیے آ رہی ہیں تاکہ آپ کی توبہ تک نوبت پہنچے. یہ آپ کو ڈرانے کے لیے. یسوع نے کہا ہے ڈر کے مارے. اور زمین پر آنے والی بلاؤں کی رات دیکھتے دیکھتے لوگوں کی جان میں جان نہ رہے گی. اور دنا لوگ توبہ کر لیں گے. دنا لوگ کلام کو سن کر اسی دن ارادہ نہیں کر لیں گے، پکا ارادہ کر لیں گے کہ بس میں نے خداوند کے ساتھ لپٹنا ہے. رہی تلیوتے سے بچنے کی بات، اور ان آخری ایام میں پاکستان کے اندر اور پوری ورلڈ کے اندر تقریباً آپ کو پتا ہے کہ جگہ جگہ پابندیاں لگ گئی ہیں. اسکولوں کی چھٹیاں ہو گئی، کالج اور یونیورسٹیوں کی چھٹیاں ہو گئی، مارکیٹس بند ہو گئی، بڑے بڑے شاپنگ مال بند ہو گئے، کئی ٹرانسپورٹ بند ہو گئی، کئی فلائٹ ختم ہو گئی، وہاں جمع ہونے پہ پابندی لگ گئی. اچھا ہے، برا نہیں. پتہ ہے اس کی اوبے کریں. آئی ریکویسٹ یو اوبے کریں اس کو. کلام کہتا ہے خداوند کی خاطر انسان کے ہر ایک انتظام کے تابع رہو. جیسے ہماری حکومت کہتی ہے ہم اس کی تابع داری کریں. کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے. میں تمام روحانی لوگوں سے بات کر رہا ہوں جو شاید بڑے جذباتی ہوتے ہیں
ارے بھائی اگر ہماری حکومت کہتی ہے کہ جمع نہیں ہونا تو نہیں ہو، لیکن ایک بڑی پریشانی ہے، حکومت کہتی ہے جمع نہیں ہونا، پولس رسول کہتا ہے کہ جب تم اس دن کو دیکھتے ہو کہ قریب آ رہا ہے تو باہم جمع ہونے سے باز نہ ہو۔ میں چاہتا اس کو پڑھ لیں، اوپر سلائڈ بھی آپ کے سامنے ہی ہے، عبرانیوں 10 باب کی سائد کو پڑھے ذرا، کیا لکھا ہوا ہے؟ اور ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہونے سے باز نہ آئے، باز نہ آئے، ہم جمع ہونا ہی ہونا ہے، ہم نے باز نہ آنے کا مطلب ہے ہم نے جمع ہونا ہی ہونا ہے۔ ہاں جی، جیسا بعض لوگوں کا دستور ہے، بعض لوگوں کا دستور ہے وہ جمع ہونے سے باز نہیں آتے، اور اچھا دستور ہے، برا دستور نہیں، بلکہ ایک دوسرے کو نصیحت کریں، نصیحت بھی کرے، اور جس قدر اس دن کو نزدیک ہوتے ہوئے دیکھتے ہو اسی قدر زیادہ کیا کرو۔ ہاں، نصیحت والا کام بھی زیادہ کرو، جمع ہونے والا کام بھی زیادہ کرو۔ تو یسوع مسیح کی جب آمد کے سائرن بج رہے ہیں، ڈر کے مارے زمین پر آنے والی بلاؤں کی راہ دیکھ رہے ہیں، لوگوں کی جان میں جان نہیں، اور کلام کہتا ہے جمع ہونے سے باز نہ، اور حکومت کہہ رہی ہے کہ جمع نہیں ہو، کس کو ماننا چاہیے؟ آپ شاید کہیں گے کہ نہیں جی ہمیں خدا کی ماننی چاہیے۔ غور سے میری بات کو سنیے، کلام کہہ رہا ہے اعلیٰ حکومتوں کے تابع رہو، ہم نے اعلیٰ حکومتوں کو بھی نہیں چھوڑنا اور کلام کو بھی نہیں چھوڑنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر حکومت کہتی ہے کہ تم نے بھائی چرچ میں جمع نہیں ہونا، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم نے گھر میں جمع نہیں ہونا، اور بابا گھر میں تو جمع ہو سکتے ہیں نا۔ مجھے پتا ہے آپ مجھے نہیں پتا آپ کتنے لوگ کلام سن رہے ہیں، لیکن آپ جو کلام سن رہے ہیں نا، آپ گھر والوں کو بھی ساتھ بلا لیں، ان کو بھی ساتھ بٹھا لو، اور اگر آپ کے محلے اور آپ کے گھر میں اور 2-4 بندے آ سکتے ہیں ان کو بھی لے آؤ، اور گھروں میں تو جمع ہونے سے باز نہ آؤ۔ آپ کو پتہ ہے مال کی کتاب پڑھیں تو جب ان کو ہیکل سے نکال دیا گیا رسولوں کو، تو کیا وہ گھروں میں نہیں جمع ہوتے تھے؟ بابا وہ گھروں میں تو جمع ہوتے تھے۔ جب اظہار افسانی شروع ہوئی ہے، جب پطرس کو بھی جیل میں ڈال دیا گیا کہ صبح اس کو پھانسی دینی ہے، ہیرودیس نے کا پروگرام تھا، تو آپ کو پتہ ہے مرکز کے گھر میں وہ رات کو جمع کر دعا کر رہے تھے، اور جمع ہونے سے باز نہیں آتے۔ یہ بعض لوگوں کا دستور ہے اور یہ صحیح لوگوں کا دستور ہے۔ تو میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں ان ایام میں دعا کو نہ چھوڑیں، کیونکہ دعا ہے جو آپ کو تلیوتے سے بھی بچا سکتی ہے اور تھناٹوں سے بھی بچا سکتی ہے۔ یسوع مسیح کے الفاظ تو ویسے کے ویسے ہی ہیں جیسے اس نے کہا تھا۔ اس نے کہا تھا جگہ جگہ کال پڑیں گے، لڑائیوں کی حفاظت سنو گے، بڑے بڑے بنچال آئیں گے، مسیح کے نام کے سبب سے تم سے عداوت بھی رکھی جائے گی، سمندر کی لہروں کے شور سے، سمندری طوفان سے لوگ کیا ہو جائیں گے؟ گھبرا جائیں گے، اور زمین پر آنے والی بلاؤں یعنی کرونا وائرس وغیرہ سے لوگ کی جان میں جان نہ رہے گی، بے دینی بڑھ جائے گی اور محبتیں ٹھنڈی پڑ جائے گی، سب کچھ یہ ساری باتیں مصیبتوں کا شروع۔ میں حیران ہوتا ہوں اتنی باتیں، اور یسوع نے کہا یہ مصیبتوں کا شروع۔ اور آپ کو پتہ ہے مصیبت سے بچنے کے لیے یعقوب نے کیا لکھا ہوا ہے؟ اگر کوئی مصیبت زدہ ہو تو دعا کرے۔ مصیبت کا ایک ہی حل ہے اور وہ دعا ہے۔ مصیبت سے دعا آپ کو بچا سکتی ہے، اور یسوع مسیح کے الفاظ یاد رکھیے، بس ہر وقت جاگتے اور دعا کرتے رہو تاکہ تم کو ان سب ہونے والی باتوں سے بچنے، تم کرونا وائرس سے بچ سکتے ہو، بنچالوں کالوں سے بچ سکتے ہو، عداوتوں سے بچ سکتے ہو، بے دینی سے بچ سکتے ہو، تاکہ تم کو ان سب ہونے والی باتوں سے بچنے اور ابن آدم کے حضور کھڑے ہونے کا مقدور ہو۔ آمین۔ میں دعا کی اہمیت آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اگر آپ میرے ساتھ خروج کی کتاب کے 8ویں باب میں چلے، آپ کو پتہ ہے اس طرح کی بلا 10 آفتیں آئی تھی جو مصر پر آئی تھی، یہ بلائیں تھی، بلائیں 10 آفتیں آئی تھی، اور ان آفتوں میں ایک مچھر کی بھی تھی، ٹڈیاں، مچھر، تاریکی، 10 آفتیں تھیں۔ بس اس ساری باتوں کی طرف نہیں جاتا، میں صرف آپ کو مچھروں کے اوپر لے کر آنا چاہتا ہوں۔ 8ویں باب میں مچھروں کا ذکر ہے۔ جب مچھر آ گئے تو پتہ گئے کیسے؟ کیا طریقہ تھا؟ سادہ سی بات آپ کو بتانے لگا، سیدھی موسیٰ کی دعا کے سبب سے مچھر آئے خدا کی مرضی سے اور گئے موسیٰ کی دعا سے۔ سن لیں، بلائیں آئیں گی خدا کی مرضی سے آئیں گی، لیکن جائیں گی ہماری دعاؤں کے سبب سے۔
मैं चाहता हूं इसको पढ़िए। खरूज की किताब के 8वें बाब की 2 आयतें काफी हैं, 30वीं और 31वीं आयत में पढ़ दीजिए जरा सा। और मूसा ने फिरौन के पास जाकर खुदावन से शिफायत की। मूसा पहले तो गया फिरौन के पास, फिर फिरौन को छोड़कर फिर दुआ की तरफ चला गया। फिरौन के साथ ही नहीं बातें करता रहा। तो यही तो मैं कहता हूं, खबरें ही ना देखते रहे, खबरों को छोड़कर दुआ में भी चले जाएं। और मूसा फिरौन के पास से जाकर फिर दुआ में चला गया। के फिरौन वाली वेंदे रहो, कोरोना वाली ना वेंदे रहो। दोबारा पढ़े साहब। और मूसा ने फिरौन के पास जाकर खुदावन से शिफायत की। खुदावन से शिफायत की। खुदावन ने मूसा की दरखास्त के मुआफिक किया। खुदावन ने मूसा की दरखास्त के मुताबिक किया, मुआफिक किया। और उसने मच्छरों के घौलों को फिरौन और उसके नौकरों, वही खुदा जिसने मच्छरों के घौल भेजे थे, उसी खुदा ने क्या किया, मूसा की दरखास्त के मुआफिक किया। और उसने मच्छरों के घौलों को फिरौन से, उसके नौकरों से, उसकी रईयत के पास से दूर कर दिया। और हैरानगी वाली बात है, यहां तक कि एक मच्छर भी बाकी न रहा। और मैं आपको बताना चाहता हूं भाई, और दुआ करो, ये एक कोरोना भी नहीं मिलेगा। कलाम में क्या लिखा है? रास्तबाजों की दुआ से शहर सरफराजी पाता है। आपकी दुआ है जिससे, आपको पता मुल्क कितना डाउन चला गया है? इटली कितना डाउन चला गया है, इंग्लैंड कितना डाउन चला गया है, चाइना कितना, पाकिस्तान कितना डाउन चला गया है। और इसको कौन सरफराज करेगा? ओ भाई, ये आपकी दुआ है जिससे ये सरफराज होगा। मुल्क और शहर की सरफराजी मुकद्दसो तुम्हारे हाथ में है। मैं दुआ करने वाली बहनों और भाइयों से दरखास्त करता हूं, जो खतून दुआ और मर्द दुआ है, मैं उनसे गुफ्तगू कर रहा हूं। जो हाथ उठाने वाले लोग हैं, उनसे बात कर रहा हूं। आपकी दुआओं से ये मुल्क सरफराजी पाएगा। लेकिन ये जो शरीर है ना, जो बातों पे लगे हुए हैं, सिर्फ बातें ही करते जा रहे हैं। पूरी बात पढ़ने सर जरा क्या लिखा है? रास्तबाजों की दुआ से शहर सरफराजी पाता है, लेकिन शरीरों की बातों से बर्बाद होता है। हाँ, मैं टीवी पे देखता हूँ, वो बातें ही करते जा रहे हैं, बातें ही करते हैं। वो बातों से नहीं कुछ बनेगा, दुआ से बनेगा। मैं यकीन करता हूँ, शरीर बातें करते जा रहे हैं, शरीर बातों पे लगे हुए हैं और रास्तबाज दुआ पे लगे हैं। आइए, अभी भी मैं चाहता हूँ रास्तबाजों की तरह हाथों को उठाएं और दुआ में लग जाएं। मेरे साथ अपने हाथों को उठाएं। सुनने वाले, देखने वाले, मेरे साथ अपने हाथों को उठाएं। हमारी दुआ कोई मामूली दुआ नहीं। रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। खुदा पाक, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ उन सारे रास्तबाज बेटों बेटियों के लिए, बहनों भाइयों बुजुर्गों के लिए जो मेरे साथ खड़े हैं। वापस मानी मेरे खुदा तेरे हजूर में, ये कोरोना ना सिर्फ पाकिस्तान से ही चला जाए बल्कि दुनिया से ही चला जाए। हाय खुदा, एक कोरोना भी नजर ना आए। जिस तरह एक मच्छर भी ना रहा मेरे खुदा, इसी तरह एक कोरोना भी नजर ना आए मेरे खुदा। हमारा मुल्क सरफराज हो जाए, हमारा शहर सरफराज हो जाए। खुदावंद इन आखिरी अय्याम में अपने बच्चों को वाकई खुदावंद रास्तबाजों की तरह दुआ करने का फजल अता कर। यीशु के नाम के वसीला से मांगते हैं। इस खुदावंद ने हमें सिखाया है, ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, इस तरह हमने अपने कर्जदारों को मुआफ किया है, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ कर। हमें आजमाइश में ना ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे और आपको महफूज रखे। खुदावंद अपना जलाली चेहरा पर जलवागर फरमाए और आप पर मेहरबान ही रहे। खुदावंद अपना जलाली चेहरा आपकी तरफ मुतवज्जो रखे और आपको बड़ी सलामती बख्शे। आमीन।